درد کی دوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، یہ نہیں ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا ہی نہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں سیرش خان، آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بولتی تصویریں، اور آج کی جو ویڈیو ہے یہ ضرور دیکھیے گا۔ آج میں بات کروں گی مرزا اسد اللہ غالب کی، جو بہت بڑے شاعر تھے، اور ان کی پہلی محبت کے بارے میں ہم بات کریں گے، یعنی کہ ان کی پہلی محبت نواب جان کے بارے میں، وہ کون تھی اور ان کو کس طرح سے ان سے محبت ہو گئی تھی۔ تو آج کی یہ بولتی تصویریں ضرور دیکھیں اور اپنی پسندگی کا اظہار بھی ضرور کریں۔ میں آپ کی بہت مشکور ہوں، شکریہ۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب کی، جنہوں نے شہرت پائی مرزا غالب سے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب آگرہ میں پیدا ہوئے تھے 1797 میں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کے والد کا انتقال ان کی کم عمری میں ہی ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ان کی دیکھ بھال ان کے چاچا نے کی، جو کہ پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر ان کے بعد ان کے بڑے بھائی جو کہ پاگل ہو گئے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو مرزا اسد اللہ غالب نے بہت ہی پریشانیاں اپنی بچپن کی عمر میں دیکھی تھی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے 11 سال کی عمر میں لکھنا شروع کر دیا تھا۔ 13 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی، اور مالی مشکلات بھی اور بڑھتی گئیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے 3 زبانوں میں لکھا ہے، فارسی میں، اردو میں اور ترکش میں۔ غالب ان کے پین کا نام تھا جو مشہور ہوا۔ پہلے اس پین کا نام اسد اللہ تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اس کو چینج کر لیا، اسے غالب کا نام دے دیا۔ بہادر شاہ ظفر کے دور میں مرزا اسد اللہ غالب کو 3 دفعہ خطاب ملا شاہی خاندان سے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کے خطوط بہت زیادہ مشہور ہوئے، کیونکہ ان کے خطوط ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ سامنے ہی بات کر رہے ہیں۔ بہت ہی آسان اور بہت ہی اچھے الفاظوں کا وہ چناؤ کرتے تھے کہ ایسا ہی لگتا تھا کہ کوئی آپ کے ساتھ ہی بات چیت کر رہا ہے۔ اور ان کے ان خطوطوں کو ایم اے اردو کا سلیبس میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کو عام بہت پسند تھے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا اس وقت دہلی میں جو میوزیم بنایا ہوا ہے انہوں نے، مرزا اسد اللہ خان غالب کا دیوان غالب بہت مشہور ہے، اور یہ اس وقت میرے ہاتھوں میں بھی ہے۔ اس میں مثنوی، قطعات، رباعیات، فردیات، سحر، سلام، غزلیات، ان کی شعر، بہت سارے چیزیں جو مجموعہ ہیں، وہ اسی کو کہتے ہیں، دیوان غالب کو کہا جاتا ہے۔ مرزا غالب کی اب ہم محبت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کو کس سے محبت ہوئی تھی۔ تو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ مرزا غالب کو بھی محبت ہوئی تھی، اور ان کو محبت ہوئی تھی اس وقت کی مشہور طوائف سے، جن کا نام تھا نواب جان۔ نواب جان مرزا غالب کی شاعری کی بہت بڑی مداح تھی، اور وہ ان کی شاعری پڑھتی تھی، اور انہوں نے اس لیے مرزا غالب کو بہت سے خطوط لکھے کہ وہ ان سے ملاقات بھی کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن پھر مرزا غالب تو پھر مرزا غالب ہی تھے، انہوں نے کسی ایک خطوط کا جواب نواب جان کو قطعی نہیں دیا۔ لیکن نواب جان تھی کہ وہ اسی آس میں ہی تھی کہ وہ مرزا غالب کو کسی نہ کسی طریقے سے ضرور ملیں۔ ایک دفعہ مرزا غالب بازار میں جا رہے تھے، تو اچانک اتفاقاً ہی نواب جان کا بھی وہاں سے گزر ہوا، اور نواب جان نے مرزا غالب سے بات کی اور ان کی تعریف کی، ان کی شاعری کی، اور کہا
کہ وہ ان سے ملاقات کرنا چاہتی ہے ایک دفعہ اور۔ مرزا غالب نے جب نواب جان کو دیکھا، کیونکہ نواب جان بھی بہت خوبصورت تھی، ان کی سرائی دار گردن تھی، آنکھیں ان کی ہرن جیسی تھی، کالے ان کے بال تھے، تو مرزا غالب تو پھر شاعر تھے اور وہ پگھل ہی گئے اور انہوں نے ان سے وعدہ کر لیا ان سے ملنے کا۔ اس طرح سے مرزا غالب کچھ دنوں بعد نواب جان کے کوٹھے پر پہنچ گئے۔ تہذیب جھلک رہی تھی نواب جان کی صورت سے، ان کے رہن سہن سے، تو تب نواب جان نے ان کو ان کی ہی غزل پڑھ کے سنائی، جس کو سن کر مرزا غالب اپنا دل کھو بیٹھے۔ عشق مجھ کو نہیں وحشتی سے، میری وحشت تیری شہرتی سے، اگر کھینچے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ادا۔ ساتھیوں، یہ وہ غزل تھی۔ اب میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ اس محبت کی کہانی کو آگے کیا۔ تو ساتھیوں، یہ محبت کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اس کہانی میں ایک اور بھی انسان تھے، اس وقت کے شاعر حاتم علی ماہر، جو کہ نواب جان کو بہت پسند کرتے تھے۔ حاتم علی ماہر نواب جان کو بہت پسند کرتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، وہ ان کو تحفے دیتے تھے اور نواب جان کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے۔ یہ ذکر انہوں نے مرزا غالب کو بھی کیا۔ نواب جان نے مرزا صاحب سے کہا کہ مجھے بہت سے تحفے دیے جاتے ہیں اور تعریف کی جاتی ہے حاتم ماہر کی طرف سے، لیکن مرزا غالب نے جیلسی نہیں کی۔ وہ کر سکتے تھے، وہ ان کے رقیب تھے، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہو ہی اتنی خوبصورت کہ کوئی بھی تمہاری تعریف کیے بنا رہ نہیں سکتا، کیونکہ مرزا غالب کے مالی مشکلات تو بہت زیادہ تھے، تو وہ تحفے تو دے نہیں سکتے تھے، لیکن تعریف تو کر سکتے تھے۔ یہ کہانی جو تھی دو محبت کرنے والوں کے بیچ میں چل رہی تھی، یعنی کہ دو ہیرو تھے، دو اس وقت کے بہت بڑے شاعر تھے اور ایک نواب جان تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ نواب جان کا اچانک سے ہی انتقال ہو گیا، تو مرزا غالب بہت دکھی ہوئے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ میرا دکھ تو اپنی جگہ ہے، لیکن حاتم علی ماہر کا دکھ میرے سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مرزا غالب دوسروں کی بھی بہت فکر کرتے تھے، چاہے وہ ان کا رقیب ہی کیوں نہ ہو، ایسے تھے مرزا غالب۔ تو یقیناً آپ کو یہ آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مرزا غالب کے بارے میں آپ نے جانا، ان کی محبت کے بارے میں جانا، انہوں نے شاعری کی اور ان کی شاعری کی وجہ سے ان کو آج بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ ان کے مذہب کے بارے میں جو خیالات تھے اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اور مرزا غالب آج ہم میں نہیں ہے، لیکن وہ مرزا غالب ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ آج بھی مرزا غالب زندہ ہے، سب کو ان کا پتہ ہے۔ جب بھی شاعری کی بات کی جاتی ہے تو غالب کا نام پہلے آتا ہے، کہ غالب تو پھر غالب۔ کوئی مدت کے غالب مر گیا، مگر یاد آتا ہے وہ ہر بات پہ کہنا، یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔